وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اب ہم آہستہ آہستہ اسٹیپ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جب آپ کے رشتہ آتا ہے تو آپ نے تو پردہ کیا ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اب جب رشتہ آتا ہے اور وہ لوگ آپ سے بات چیت ہوتی ہے جو بھی ہے، اگر ان کی ڈیمانڈ پردہ نہیں ہے یا آپ ان سے پردے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی میں نے پردہ نہیں اتارنا اور وہ اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، تو کبھی وہاں پہ رشتہ نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ جو اللہ کے حکم پر چلنے والوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے وہاں آپ کا کوئی کام نہیں، وہاں آپ کی کوئی خوشی نہیں، وہاں آپ کا کوئی سکون نہیں، وہاں آپ کی کوئی لائف نہیں جو آپ کو جنت میں لے جائے، وہاں کوئی آپ کے بچوں کے لیے بہترین مستقبل ہو ہی نہیں سکتا۔ مارک مائی ورڈز، اگر کوئی رشتہ ایسا آئے جو آپ کو کہے کہ بیٹا بیٹی آپ کو نقاب اتارنا پڑے گا، ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، وہ کروڑ پتی ہوں، ریجیکٹ کرتے، آپ ریجیکٹ کریں، آپ کو نہیں چاہیے وہ رشتہ۔ کئی لڑکیاں پریشر میں آ کے، گھر والوں کے پریشر میں آ کے، یا جو کہ وہ رشتہ ایک کمپلیٹ پیکج لگ رہا ہوتا ہے نا، بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے کہ جو سوچا واو لڑکا بھی بڑا خوبصورت ہے اور گھر بار ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور وہ لوگ بہت ڈیمانڈ کر رہے ہیں بس جلدی جلدی ہم نے شادی کر دینی ہے، لیکن بیٹا آپ کو پردہ اتارنا پڑے گا۔ چلے آپ سکارف کر لیں، نقاب نہ کریں، کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، اور بیٹا دیکھیں دیور ہیں وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہی ہیں، ان سے کیسا پردہ بیٹا، اور جتنے بھی اس کے آپ کے ہونے والے شوہر کے چاچو ہیں ماموں ہیں وہ بھی آپ سمجھے آپ کے چاچو اور ماموں ہیں، بالکل ان کی باتوں میں مت آئے۔ جو اللہ کے حکم پر چلنے والی عورت کو کہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، دھیان سے سنیں، پردہ اتارنے کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرو، اسٹریٹ فارورڈ ورڈز میں کہ پردے کو اتار دو، یعنی اللہ کے حکم کی اگینسٹ چلی جاؤ۔ وہاں سے آپ کو کیا ملے گا میرے بچوں؟ کیا ملے گا آپ کو میری بہنوں؟ کچھ نہیں ملے گا۔ فی الوقت کے لیے آپ کی شادی اگر ہو جاتی ہے، بہت دھوم دھام سے ہوتی ہے، آپ کبھی وہاں سکون پا ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک رول ہے نا، جہاں پر اللہ کے حکم نافذ ہوتے ہیں، جہاں لوگ اوبیڈینٹ ہوتے ہیں اللہ کے، وہی سکون ہوتا ہے۔ جہاں ڈس اوبیڈینس ہو وہاں پہ ان گھروں میں سکون نہیں ہو سکتا۔ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں نا گھروں میں مسائل، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کتنا زیادہ دین نافذ ہے، جتنا زیادہ دین ہوگا اتنا زیادہ ایٹماسفیئر ہیلدی ہوگا اور اچھا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں، نہیں، جہاں دین کا معاملہ ہے پھر دین پہ ہی چلنا ہے، جہاں فیصلے کرنے ہیں وہاں پھر فیصلے دین پر ہی ہونے چاہیے۔ کیونکہ اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں، جی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں جی دنیا داری کا بھی تو ساتھ لے کر چلنا نا، اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ دیکھیں دنیا داری ہے تو چلیں ایسا کرتے ہیں، ان فنکشنز پہ بھی چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، مہندی بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں، کون سا وہاں ہم کوئی گناہ کا کام کرنے لگے۔ دیکھیں مہندی کیا ہے؟ ہندوانہ رسم ہے جس کو آپ فالو کرنے جا رہے ہیں، تو آپ بولے نہیں ہم جو ہے نا عبادت بھی کریں گے لیکن ہم جو ہے نا وہ مہندی بھی اٹینڈ کریں گے، یہ دین والی بات نہیں ہے۔ دین مطلب صحیح دین آپ کے گھروں میں نافذ ہوگا، جتنا زیادہ دین ہوگا اتنا سکون ملے گا۔ دوسری بات میں نے آپ کو کلیئر کر دی، اگر کوئی رشتہ ایسا آتا ہے چاہے وہ کتنا ویل سیٹل ہے، انکار کر دیں، انکار کر دیں۔ اگر وہ آپ ان کو قائل نہیں کر سکتے، یہ نہیں سوچنا کہ میں شادی کے بعد قائل کر لوں گی، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ کئی لڑکیوں نے اس طرح کیا ہوگا لیکن سب کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ لائف شادی کے بعد ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو جا کے بدل دیں گی، لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اتنا دبا دیں کہ دوبارہ پھر کبھی آپ زندگی میں پردہ کر ہی نہ سکیں۔ اور ایسی لڑکیاں جو پھنس چکی ہیں نا، یقین کریں وہ روتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ کوئی چیز ان سے بچھڑ گئی ہے، جیسے کسی کا بچہ اسے بچھڑ جاتا ہے نا، جس سے اس کو بہت محبت ہوتی ہے کسی ماں کو، بالکل ایسی ان کو جب ان سے پردہ دور ہو جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ they are just incomplete without نقاب، رائٹ؟ کیونکہ وہ اس خوشی سے گزر چکی ہیں، وہ اس سکون سے گزر چکی ہیں، وہ اس اطمینان سے گزر چکی ہیں، تو وہ سکون نہیں پا سکتی۔ اگر آپ اللہ کے دین کی خاطر
اگر آپ اس رشتے کو ریجیکٹ کریں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت نیک اور اچھا رشتہ عطا فرمائے گا، کیونکہ یہی حقیقت ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتے ہیں، کسی بھی چیز کو آپ چھوڑتے ہیں، اللہ اس سے بہتر الٹرنیٹو آپ کو عطا کرتا ہے، اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کرتا ہے. یہی حقیقت ہے. ایک دعا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ مصیبت کے وقت دعا پڑی جاتی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مصیبت میں ہمیں اجر دے اور اس سے بہتر آلٹرنیٹو ہمیں عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین کرے بہترین چیز عطا فرماتا ہے. تو ایسے کوئی بھی رشتے ہیں جب ان کو آپ نہ کر دیں تو اس کے بعد انا للہ پڑھ لیں، بس پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے عطا کرتا ہے انشاءاللہ. اچھا دیکھیں ایک اور بات، ایک رشتہ ہے جو آپ کے لیے زبردست ہے، جس کو آپ کی فیملی سمجھتے زبردست ہے، لیکن وہ پردہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ایک فیملی وہ ہے جو فائنینشلی آپ کو لگتا ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، بٹ وہ پردے کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں. تو یاد رکھیں اس رشتے میں بہت برکت ہوگی. شاید وہ رشتہ آپ کو آئے اور آپ سوچیں میں نے تو انا للہ پڑھا تھا، تو میں نے کہا تھا مجھے سے بہتر ملا، تو مجھے یہ کیا مل رہا ہے. ہماری سوچ ہے یہ، ہماری سوچ بدلنی چاہیے. ہم پیسے کے حوالے سے گھر مکان گاڑی ان سب کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. اللہ کے نزدیک یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اصل چیز تقویٰ ہے. جن کے گھروں میں اللہ کا خوف ہے، میں آپ کو بتاؤں اتنے میسیجز آتے ہیں، عورتیں اتنی پریشان ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ اور سسرال والوں سے. آپ کو پتہ ہے مین چیز کیا مسنگ ہے؟ اللہ کا خوف. جن گھروں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ عورت کے حقوق کبھی ادا نہیں کرتے. وہ ان کے ساتھ کیسے جیسے ان کا دل کرتا ہے ویسے معاملات کرتے ہیں. کوئی خدا خوفی نہیں ہے. وہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ نہیں سوچتے، کیونکہ خدا کا خوف نہیں. جس کو خوف ہوگا کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے یا یہی سب کچھ ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتے. تو جس گھر میں خدا خوفی ہے وہاں چپ کر کے رشتہ کروا لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے برکت عطا فرمائے گا. باقی تھوڑے بہت اختلافات جو گھروں میں ہوتے ہیں وہ تو سب گھروں میں ہوتے ہیں نا، میاں بیوی کے درمیان میں ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے برکت. دیکھیں بینگ اے مدر، اگر میری کسی ایسی جگہ پر شادی ہو جہاں پہ میرے بیٹے کا فیوچر سیکیور نہیں ہے، یاد رکھیں یہ میں دل سے کہہ رہی ہوں، جہاں میرا بیٹا اسلامی آپ کہہ لیں کہ اسلام پر چلتے ہوئے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا،